السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ آپ تمام حضرات ماشاءاللہ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ہمارا الحسان اکیڈمی کا چینل، اور اس میں بہت ہی مفید مشورے، بہت ہی اچھی رائے گائے بگائے آپ تک پہنچتی ہیں۔ تو آج میں جس ٹاپک پہ بات کروں گا، جو کہ اکثر سوال کرتے ہیں ہمارے جو نئے اس میدان کے شاہ سوار ہیں، جو ماشاءاللہ ثنا خوانی میں قدم رکھتے ہیں، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ ان کو بڑی مشکلات آتی ہیں۔ اکثر تو کچھ لوگ جو ہے وہ اکثر و بیشتر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم نعت جب شروع کرتے ہیں تو بڑا اچھا رہتا ہے شروع میں، لیکن جو ہی ہم ایک دو انترے پڑھتے ہیں یا اٹھاتے ہیں کچھ اشعار، اس کے بعد ہماری آواز بیٹھ جاتی ہے، یا ہمیں جو ہے وہ پڑھنا مشکل لگتا ہے، دقت ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی میں بڑی مفید کچھ چیزیں انشاءاللہ بتاؤں گا، اور یہ اکثر و بیشتر یہی سوال یعنی سننے میں آتا ہے کہ بھئی یہ بہت بڑی مشکلات اس میں آتی ہیں کہ ہمیں آگے ایسے لگتا ہے کہ ہمارا گلا بند ہونے والا ہے، ہمیں بولنا مشکل ہو رہا ہے۔ تو اس کی بڑی ایک قیمتی میں کچھ چیزیں ٹپس انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اس سے پہلے جو ہے ایک چیز بڑی ضروری میں سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم الحسان اکیڈمی میں بھی الحمدللہ اس چیز پہ نظر رکھے ہوئے، اپنے طالب علموں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے نئے آنے والے لوگوں کو ہم جو ہے آواز کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ ساتھ باطنی تربیت بھی کوشش کرتے ہیں کہ ایک اچھا نعت خوان بننے کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ثنا، آپ کی ثنا خوانی کرنے والا شخص وہ خود بھی اپنے اعمال سے بھی ظاہر ہو کہ میں نعت خوان ہوں، اور میں جس کی ثنا کرتا ہوں، میں جس کی نعت پڑھتا ہوں، اور میں کتنا اس کے قریب۔ تو اس کے لیے سب سے جو پہلی چیز ہے جس کی کمی محسوس ہوتی ہے وہ ہے اچھے اخلاق۔ یعنی ایک عام شخص اور ایک ثنا خوان، ایک نعت خوان، اس میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے، اور وہ پہلا فرق جو ہے وہ یہ ہو کہ اس کی بول چال، اس کا جو انداز تکلم ہے، اس کے جو معاملات ہیں، ان میں یہ چیز جھلکے، یہ نظر آئے کہ ہاں یہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا نعت خوان ہے، اور سب لوگ عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ بارگاہ رسالت میں نعت پڑھتا ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ ہر معاملے میں اس کا اخلاق اچھا ہو، اور وہ اچھا تب ہوگا کہ جب اس کی اپنی توجہ ہوگی، کیونکہ جیسے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خصوصی طور پر یہ فرمایا اپنی پہچان کے طور پر کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا تعارف یہ کروایا، اور پھر قرآن پاک میں آپ کی یہ نمایاں خصوصیت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو فرمایا آپ کے اخلاق کے بارے میں، اخلاقیات کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یعنی سب سے بڑے اخلاق ہی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے۔ تو پہلی چیز جو نبی کے قریب اور نعت میں پختگی انشاءاللہ پیدا کرے گی وہ اچھے اخلاق ہیں۔ تو اب آئیے اس طرف کہ جو سوال پوچھتے ہیں کہ شروع میں جب ہم نعت پڑھتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہیجیٹیشن ہوتی ہے، یہ ہچکچاہٹ ہوتی ہے شروع میں
چونکہ انسان ابھی نیا نیا اس میدان میں قدم رکھتا ہے تو وہ پڑھ بھی رہا ہوتا ہے، اور ساتھ اس کی توجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کہیں میری آواز خراب نہ ہو جائے، کہیں میں لے اور سر سے ذرا الگ نہ نکل جاؤں. تو ایک تو یہ ہے کہ اپنے اندر جو ہے نا خود اعتمادی، کانفیڈنس پیدا کرنا ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے. اور دوسرا اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم احتیاط نہیں کرتے. ہم جب شروع کرتے ہیں تو بعض کا رسپانس اتنا اچھا مل رہا ہوتا ہے مجمع کی طرف سے یا سننے والوں کی طرف سے، یا بعض بہت اہل نظر اہل دل اللہ والے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو ویسے بھی دل کرتا ہے اور جوش سے بولنے کا دل کرتا ہے، بہت اونچا جو ہے وہ آواز کو یہ نہیں کرنے کا دل کرتا ہے کہ میں اچھے سے اچھا پڑھوں. تو وہ اچھے سے اچھا پڑھنے کے چکروں میں پہلی سر سے ہم نکل کر تو کہیں 10ویں سر کے جو ہے وہ اس سے بھی کراس کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ہمارا جو ہے وہ سر کا بیلنس برابر نہیں رہتا. تو اس چیز کی طرف تھوڑی سی توجہ کریں گے. جب کانفیڈنس آئے گا تو ہم جہاں سے شروع کرتے ہیں ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے یہاں سے شروع کیا اور اس کا انترے کی اتنی مقدار ہے، ہم نے اتنا اٹھانا ہے اور واپس اسی جگہ پہ آنا ہے. اصل میں مسئلہ تب بنتا ہے کہ ہم واپسی پہ کہیں اور نکل جاتے ہیں، حالانکہ واپسی پہ اسی استائی پہ آنا پڑتا ہے. تو امید ہے کہ یہ چیز آپ انشاءاللہ ذہن نشین کریں گے تو آگے بھی انشاءاللہ الحسان اکیڈمی کے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، اس کے پیج کے ساتھ، اور خاص کر یوٹیوب چینل بہت اچھا جا رہا ہے ماشاءاللہ، بڑا آپ لوگوں کا اچھا رسپانس ہے. تو اس کی چیزیں بار بار دیکھیں آپ، اس کو بڑا انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ہم نے جو ہے وہ بہت مشکل جو ہے وہ نہ زبان مشکل استعمال کی ہے، نہ ہم نے جو ہے وہ سمجھانے کا انداز کوئی بہت مشکل بنایا کہ جس کو سمجھنا مشکل ہو. تو ہم نے بالکل عام فہم جیسے باتیں کرتے ہیں اس طرح سے چھوٹے چھوٹے ٹپس، چونکہ نئے آنے والے لوگوں کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں، ورنہ تو بہت زیادہ باریکیاں ہوتی ہیں اس فن میں، لیکن وہ ان کے طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. بنیادی طور پر ایک راستے پہ آ کے لگانا مقصود ہے. تو انشاءاللہ آپ ایک اچھے نعت خوان بنیں گے. السلام علیکم.